بزرگ گزرے حضرت عثمان خیر آبادی، اور وہ کافی سادہ طبیعت اور درویش سے تھے، اور ان کے پاس کوئی اتنے فنڈز بھی نہیں تھے۔ ذریعہ معاش تھا وہ یہ تھا کہ وہ کچھ سبزیاں اگاتے تھے اور پھر انہی سبزیوں سے سالن وغیرہ بنا کے، ترکاری بنا کے، اور وہ اس کو سیل کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور وہ اس کے پاس کھوٹا سکہ تھا، اس نے وہ لا کے ان کو دیا۔ حضرت نے دیکھا اور وہ کھوٹا سکہ رکھ لیا اور سالن اس کو دے دیا۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، اس نے پھر کھوٹا سکہ لایا، وہی حرکت کی۔ تیسرے دن بھی وہی کی۔ آخر اس نے مشہور کر دیا کہ ان کو کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ شہر بھر کے لوگوں نے کھوٹے سکے لانا شروع کر دیا ان کے پاس۔ وہ لیتے، دیکھتے، رکھ لیتے اور سالن دے دیتے۔ اب وہ یہی زندگی ان کی اس طرح ہی گزرتی چلی گئی۔ کچھ لوگ اوریجنل رقم بھی لاتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کو کھوٹے سکے دینے شروع کر دیا۔ ان کے پاس ڈھیر لگ گیا کھوٹے سکوں کا، اب کیا کرتے اس کا۔ جب ان کا وقت آخری آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، میں نے ساری زندگی یہ لوگ میرے پاس کھوٹے سکے لاتے رہے اور میں نے ان کو وہ سکے واپس نہیں کبھی کیے اور ان کو سامان دینے سے منع نہیں کیا کہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ پالنے والے، آج میں تیرے سامنے آ رہا ہوں اور میری جو عبادت تمام زندگی کی ہے وہ کھوٹے سکے کی طرح ہے، تو اپنی رحمانیت کے صدقے میں تیرے پاس یہ کھوٹے سکے لے کر آؤں گا، تو پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور مجھے شرمندگی سے بچا لے۔ تو اسی پہ میاں محمد بخش کا ایک مجھے شعر یاد آ گئے کہ چڑھ دے سورج ڈھل دے دیکھے، بجھ دے دیوے بلدے دیکھے، جنہاں دا جگ تے کوئی بھی نہیں، او بھی پتر پلدے دیکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گلدے دیکھے، اس دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چلدے دیکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ جانے، کھوٹے سکے چلدے دیکھے۔ تو اس کی بارگاہ میں نا کھوٹے سکے چل جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔